ہمت کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے نیچے کودے کہ نہیں، ہمت عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پکا ارادہ کرنا کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تبھی دنیا میں کام ہوتے ہیں، کرو نہ کرو، کرو نہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ نکاح قبول کرو نہ کرو تو نکاح ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا تعلیم دی ہے معلوم ہے؟ کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ نبی کہو لوگوں سے کہ مجھے وہ بات پہنچے گی جو میرے اللہ نے لکھی ہے۔ ابن عباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن عباس یاد رکھو، تو ساری دنیا تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ساری دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ کچھ نہیں ہوگا، کہ میرے اللہ نے جو طے کیا ہے وہ ہوگا، مجھے تو یہ کام کرنا ہے۔ اس کو ہمت کہتے ہیں کہ پکا ارادہ کرے، جس کام کا انشاءاللہ وہ اللہ کے لیے ارادہ کرے گا، ارادے کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے 250 برس کی عمر پائی، 250 سال۔ ان کے ماں باپ آگ کے پجاری تھے، لیکن ان کے اندر کوئی بات آئی کہ مجھے کوئی صحیح دین ملنا چاہیے۔ اصل تو وہ فارس کے نہ ایران کے رہنے والے تھے، ملک شام سے لوگ جاتے تھے، ملک شام میں عیسائی دین تھا تو عیسائی لوگ وہاں جاتے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ابھی نہیں آیا تو وہ ان کو ملتے تھے، اس لیے ان کے اندر صحیح دین کی فکر پیدا ہوئی کہ مجھے صحیح دین ملنا چاہیے۔ ان کے ماں باپ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو باندھ دیا کہ یہ بھاگ نہ جاؤ، لیکن انہوں نے تو ارادہ کیا کہ مجھے تو یہ صحیح دین سیکھنا ہی سیکھنا ہے، تو ان کی بیڑیاں لگا دی۔ تو انہوں نے پھر موقع آیا تو انہوں نے بیڑیاں توڑ دی اور کوئی رہبر ملے ان کے ساتھ چلے گئے دین سیکھنے کے لیے۔ وہ چلے اور چلتے رہے۔ اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اس دین کے پر چلنے والے مخلص بھی تھے اور غیر مخلص بھی تھے۔ بہت سے لوگ دین کے اوپر نام پر دنیا کماتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتا ہے ایسا، تو ایسے بھی لوگ تھے اور مخلص بھی تھے۔ ان کو تلاش تھی مخلص ان کی، کوئی مخلص میں نہیں تو وہ جو سچا دین سکھا تو اس کے پاس رہتے تھے، اس کی صحبت میں رہتے تھے، اس سے سیکھتے تھے۔ ان کی عمر لمبی، پھر اس کے مرنے کے وقت آتا تھا تو اسے پوچھا میں کہاں جاؤں، وہ بتاتا فلاں جگہ جانا، وہ مخلص ہے، باقی لوگ دکاندار ہیں۔ پھر ان کے پاس جاتے تھے، پھر جب اس کا وقت آتا تھا تو اسے میں کہاں جاؤں تو وہ بتاتا فلاں جگہ جانا۔ آخر میں جو آدمی ان کو ملا سکھانے والا، اسے میں کہاں جاؤں، انہوں نے کہا اب کوئی مخلص نہیں ہے، سب دکاندار ہے، تو پھر میں کیا کروں کہ اب تم مدینے کا رخ لو، نبی آخر زمان کا زمانہ آ گیا ہے، کام کرنے والوں کے لیے مدد کی یہ بہت بڑی مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو اتنا بڑا شرف بخشا کہ یوں فرمایا کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہمارے گھر کا آدمی ہے۔ کہ جب آدمی ارادہ کرتا ہے اور کسی ارادے پر وہ چلنا چاہے ہمت کر کے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ آپ جماعتوں میں دیکھتے ہیں ان سے پوچھو تو وہ بتائیں گے کیسے رکاوٹ آئی، کیسے مدد آئی۔ اس لیے میں نے کہا کہ پہلی چیز تو ہمت ہے، فَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے تو ہم ان کے لیے راستہ کھولتے رہیں گے۔ اصل مدد ہے اللہ کی، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اس لیے اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پختگی ہے، اس کا ارادہ ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ دیر سویر راستہ کھول دیتے ہیں۔ صحابہ کرام اسی طرح چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تو ذمہ داریوں کے لینے سے ہی آتی ہے۔ شیطان ڈراتا ہے آدمی کو، کس سے ڈراتا ہے؟ حالات سے ڈراتا ہے۔ حدیثوں میں کہ شیطان آدمی کو حالات سے ڈراتا ہے کہ تم یہ کرو پھر تمہارا کیا ہوگا، تمہارے بچوں کو کیا ہوگا اور تمہاری ضرورتوں کا کیا ہوگا، مجھے کون پوچھے گا وہاں۔ لیکن جب وہ پکا ہوتا ہے وہ اپنی بات میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں جو ذمہ داریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے اس میں ہم آگے بڑھیں۔